اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ هو الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اوصاف متقین میں سے ایک ایمان بما انزل علی الرسول ہے اور ایک ایمان بما انزل من قبلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا ہے وہ متعلق ایمان ہے، وہ متقین کے لیے، اور جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان بھی متقین کے اوصاف میں سے ہے۔ اور اس سیاق کا آخری وصف یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنا یہ بھی متقین کے اوصاف میں سے ہے۔ آخرت اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے انسان کی زندگی کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو ابتدائی اور پہلے دنیاوی درجے کے بعد اس نے وجود میں آنا ہے یا اس نے اس کے اوپر قائم ہونا ہے۔ چونکہ بعد میں آنا ہے، اس کو آخر میں آنا ہے، اول کے بعد آنا ہے، اس وجہ سے اس حصے کو، زندگی کے اس مرحلے کو آخرت کہا گیا ہے۔ اور وہ آخرت کا مرحلہ اہم ہے چونکہ نتیجہ ہے اس جاری زندگی کا۔ جاری زندگی انسان سب کے لیے قابل تصدیق ہے، قابل فہم ہے، سب سمجھتے ہیں اس کو کہ ہم مادی، جسمانی، ظاہری اور دنیاوی زندگی رکھتے ہیں اور گزار رہے ہیں، اس میں کسی کو شک، شبہ اور تردید نہیں ہے، چونکہ ہر انسان اس بات کو آگاہی رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کا یقین بھی رکھتا ہے اس کے اوپر۔ ذرا برابر شائبہ بھی کسی کے ذہن میں نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی ذہنی اختلال کا شکار ہو جائے، ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ ذہنی مختل انسان جو اپنے اندر بھی شک کرنا شروع کر دے یا ارد گرد اس کے اشیاء موجود ہیں ان کی تصدیق سے عاجز آ جائے بیماری کے نتیجے میں۔ لیکن سالم انسان جیسا بھی ہو، تعلیم یافتہ ہو، غیر تعلیم یافتہ ہو، عالم ہو، عام انسان ہو، مومن انسان ہو، غیر مومن انسان ہو، عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا بڑا، جس کیفیت اور حیثیت کے ساتھ انسان دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، یہ زندگی اس کے لیے قابل تصدیق بھی ہے۔ لیکن زندگی کا اگلا مرحلہ جو اس کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر آنا ہے، اس کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا ہے۔ وہ اس جاری زندگی کی طرح واضح نہیں ہے کہ ہر انسان اس کی تصدیق کرتا ہو۔ اس کی تصدیق کے لیے انسان کو علم حاصل کرنا ہے اور اس علم کے اور یقین کے جو اسباب ہیں ان کے ذریعے سے اس زندگی پر بھی ایسے ہی یقین حاصل کرنا ہے جیسا اس جاری مرحلہ زندگی کے متعلق اسے یقین ہے۔ یہ موجودہ یقین
موجودہ زندگی اور جاری زندگی کا یہ شہودی یقین ہے، وجدانی یقین ہے اپنی زندگی کا، اور دوسروں کی زندگی کا حصولی اور مفہومی ذہنی یقین ہے انسان کا، لیکن اپنی اور دوسروں کی زندگی کے بارے میں انسان یقین کے اوپر ہے۔ اپنی اور دوسروں کی اگلی مرحلہ زندگی کے متعلق اس کے لیے ایسے واضح نہیں ہے جیسے موجودہ زندگی ہے۔ اس کے لیے اسے ان منابع سے یقین حاصل کرنا ہوگا، معرفت حاصل کرنی ہوگی، آگاہی، جو اسی طرح کا یقین اس کے دل میں پیدا کر دیں جیسا اس جاری موجودہ زندگی کے متعلق ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سب سے بڑا منبع قرآن کریم ہے، یعنی وحی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ البتہ اس مرحلہ زندگی کے عمومی مسائل کے لیے یا کلی تصور کے لیے عقل سے بھی رہنمائی لے سکتا ہے انسان۔ عقل بھی اس بات پر انسان کو پہنچا دیتی ہے کہ اس مرحلہ زندگی کے بعد ایک دیگر مرحلہ اسی زندگی کا، اسی انسان کا وقفے کے بغیر ہے، یعنی متصل ہے اگلا مرحلہ اس مرحلے کے ساتھ، بیچ میں انقطاع نہیں ہوتا۔ عقل کے بعد دوسرا بڑا منبع وحی ہے، اور وحی میں موجودہ وحی کا سلسلہ قرآن کریم ہے، جو کہ سابقہ وحی کے ذریعے جو کتب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ بہو جس طرح سے وحی الہی میں ان کے مطالب و آیات نازل ہوئی ہیں اسی طرح سے آج موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم اپنی اصلی حقیقی صحیح صورت میں محفوظ ہے، اور قرآن کریم کی آیات سے انسان یہ معرفت حاصل کر سکتا ہے آخرت کی زندگی کے بارے میں، اور پھر وہ امور جو قرآن کریم یا وحی کی تفسیر کرتے ہیں، تبیین کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی انسان آخرت پر یقین حاصل کر سکتا ہے، معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور جو نقطہ ان آیات کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ غیب کے بارے میں یقین نہیں کہا گیا، ایمان ہے۔ متقی وہ ہیں جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت ہے اقامت الصلاۃ، تیسری صفت ہے انفاق، جو کچھ اللہ سے رزق پاتے ہیں اس کا انفاق ہے، اور چوتھی صفت ان کی ہے پھر ایمان ہے بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان ہے، وہ بھی ایمان کا متعلق ہے۔ وہاں پر مومن یا متقی کو ایمان کا مکلف قرار دیا گیا ہے۔ ما انزل اللہ دو طرح سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء اور رسول پر نازل ہوا ہے، اس پر ایمان طلب کیا گیا ہے۔ یؤمنون بالغیب و یؤمنون بما انزل الیک و یؤمنون بما انزل من قبلک، اور جب آخرت کی بات آئی ہے تو وہاں پر ایمان کے بجائے ایقان کو ذکر کیا گیا ہے، یوقنون، یقین کو ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہاں ایمان نہیں کہا گیا۔ ایمان اور یقین میں فرق ہے۔ ایمان امن سے ہے، اور اس کا معنی اعتماد و اطمینان، جس چیز کے ذریعے سے انسان کسی متعلقہ مورد نظر چیز کو امن دے سکے، امان دے سکے، اطمینان
حاصل کر سکے، اس کی حفاظت کا، اس کے وجود کا، اس کی بقا کا اور اس کی دیگر خصوصیات کا، یا اس کے متعلق کسی چیز پر اعتماد کر سکے، یہ ایمان ہے۔ ایک عمومی حالت ہے ایمان، تفسیر میں اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ حتیٰ مومن بھی، ایمان رکھنے والا شخص بھی تردید میں ہوتا ہے کہ ایمان کا معنی کیا ہے، اور علماء بھی، اکثر علماء بھی مردد ہی ہیں ایمان کی تفسیر میں، ایمان کے معنی میں اور ایمان کے مفہوم میں، جبکہ سب سے سادہ مطلب ایمان ہے، چونکہ بنیاد ہے سارے دین کی ایمان۔ اگر یہی ناقابل فہم ہے اور الجھا ہوا ہو تو باقی دین خود ہی الجھ جاتا ہے، نامفہوم ہو جاتا ہے۔ ایمان امن دینا، مومن امن دینے والا، اعتماد فراہم کرنے والا، اطمینان فراہم کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ ہم جو روزمرہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ایک عمومی عمل یا ایک عمومی بنیاد جس پر سارا عمل انجام دیتے ہیں وہ اعتماد اور اطمینان ہے۔ مثلاً ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں اطمینان ہوا، اعتماد ہو کہ یہ جگہ بیٹھنے کے لیے مناسب ہے، وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر اعتماد ہو، پہلے امنیت اپنی یقینی بناتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہونے میں امن ہے، اور اس کھڑے ہونے میں اس جگہ کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اور اطمینان ہے آپ کے نفس کے اندر۔ پہلے اعتماد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر اس اعتماد کا نتیجہ عمل وجود میں آتا ہے۔ جو چیز آپ کھاتے ہیں پہلے اس کے بارے میں تسلی کرتے ہیں کہ محفوظ ہیں، اس کو کھانے سے میں محفوظ ہوں، امن میں ہوں، اور اس پر اعتماد ہے آپ کا، اور اس کے اوپر اطمینان ہے آپ کا، اس لیے آپ اسے تناول کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہم روزمرہ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے اعتماد، اطمینان اور احساس امنیت، احساس امن موجود ہوتا ہے، اور جس شے کے بارے میں اعتماد نہ ہو اسے ہم قریب نہیں جاتے، اسے شک تردید دے کر ترک کر دیتے ہیں، اسے اپنا سہارا نہیں بناتے۔ یہ عرفی یا عمومی لغوی ایمان ہے۔ قرآنی ایمان یہ ہے کہ آپ کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، اور خصوصاً انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے، انسانی نسلوں کے لیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حقائق انسان کے سامنے رکھے ہیں جن پر انسان نے اعتماد کرنا ہے، جن پر انسان نے اطمینان حاصل کرنا ہے، جن کا سہارا لینا ہے، اور جن کے ساتھ تعلق رکھ کر انسان نے اپنے آپ کو امن فراہم کرنا ہے، یا باقی انسانوں کو، اپنے زندگی کے ماحول کو امن فراہم کرنا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا اور اطمینان کرنا، اور انہیں اطمینان اور اعتماد کے لیے کام میں لانا، یہ ایمان ہے۔ اور بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا عملی چیز ہے، عمل ہے، صرف ایک اعتقادی احساس کا نام نہیں ہے، قلبی، لیکن وہ اس کے مقدمات میں سے ہے۔ اعتقاد قلبی اعتماد کے لوازمات میں سے، یعنی انسان عمل میں بعد میں کسی چیز پر اعتماد کرتا ہے، دل میں پہلے کرتا ہے، احساس اعتماد کا دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے۔ بس ایمان، حقیقت ایمان اعتماد ہے، اطمینان ہے، جو ہم روزمرہ کر رہے ہیں، یہی چیز اعتقاد و ایمان ہے۔ لیکن قرآن نے ہمیں ان اسباب کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے دیکھ کر یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ اسباب اصل نہیں ہیں، اصل ان اسباب کے پیچھے وہ طاقت ہے، قدرت ہے جس پر آپ نے اعتماد کرنا ہے، جس نے یہ اسباب، وسائل آپ کو فراہم کیے ہیں۔ ورنہ ہم روزمرہ جن چیزوں کے
بھروسے زندگی گزار رہے ہیں ان پر اعتماد کیے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ہمارا اعتماد ان وسائل سے آگے بڑھا کر وسائل فراہم کرنے والے ذات تک بڑھا دیا ہے کہ وہ آپ کا رب ہے جس نے یہ سب کچھ آپ کو فراہم کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور پھر اعتماد و اعتقاد زندگی کے لیے آپ نے کسی آئین منشور پر کرنا ہے، انسان کے لیے یا مکتوب قانون ہے یا غیر مکتوب قانون ہے، یعنی جیسے تہذیب ہے، معاشرتی رسم و رواج ہے، سماجی قدریں ہیں، یہ دین ہے۔ انسان کا دین اس قانون کو کہتے ہیں جس پر عمل کیا جا رہا ہو، جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، اسے دین کہتے ہیں۔ آباء و اجداد نے جو طور طریقے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں وہ ہم نے عمل کے لیے اختیار کر لیے، یہ دین ہے ہمارا۔ آباء و اجداد یعنی ہر وہ چیز جس کو عمل کی بنیاد بنایا ہوا ہے وہ دین ہے ہمارا۔ قرآن نے یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ آپ کا دین نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ناقص اور فاسد قوانین ہیں جن کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر اعتماد کرنا ہے۔ ایمان بما انزل اللہ، جو اللہ نے آپ کے لیے زندگی کے دستور اور قوانین مہیا کیے ہیں ان پر آپ نے ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح کتب ہیں، رسول ہیں اور جو ملائکہ ہیں جن کے اوپر اللہ نے ایمان کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ حقائق ایسے ہیں جن پر دونوں طرح کا اظہار کیا گیا ہے، ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ جیسے آخرت کے بارے میں کئی آیات کے اندر ایمان کا بھی ذکر آیا ہے کہ یؤمنوا باللہ و بالآخرہ و بیوم الآخرہ، آخرت پر بھی ایمان ہے، اللہ پر بھی ایمان ہے۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں ایمان کے بجائے بائیں کے سیاق ایمان کا چل رہا ہے اور باقی موضوعات کے متعلق ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آخرت کے بارے میں جب آئے تو یقین طلب کیا اور یقین کا ذکر ہے، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، متقی جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتماد ایمان رکھنے سے پہلے یقین ضروری ہے، یعنی یقین ستون ہے ایمان کا۔ ایمان دو طرح سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اعتماد، ہم بہت ساری چیزوں پر عام روزمرہ وسائل زندگی پر اعتماد کرتے ہیں، اور کچھ امور ان میں سے ایسے ہیں جو ہم نے اپنے آزمائے ہوئے ہیں، آزمودہ ہیں، تجربہ کیا ہوا ہے، اور ان کی صحت اور ان کی افادیت کی ہم نے خود تجربے میں تصدیق کی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزوں پر ہمارا اعتماد ایمان ہے کسی کے رہنمائی کے نتیجے میں، کسی نے بتایا ہے، جس شخص نے خود پہلے اس وسیلے کو آزمایا ہے اور اپنے تجربے کے ذریعے اسے ثابت ہوا ہے کہ یہ ٹھیک چیز ہے، اس پر بھروسہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس نے ہمیں بھی بتایا کہ آپ بھی اس پر اعتماد کریں، اور ان سے سن کر ان کو دیکھ کر ہم کسی چیز پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں تو ممکن ہے بعض آئیں پہلے آ کے خود تحقیق کریں، جستجو کریں تعلیمی ادارے کے متعلق کہ آیا تعلیم یہاں مناسب ہے یا نہیں ہے، کچھ عرصہ گزاریں وہاں پر، مشاہدہ کریں، تصدیق کریں، پھر اس کے بعد اعتماد کریں اور اسے ادارے کو اپنے لیے تعلیم کے لیے انتخاب کر لیں۔ لیکن اکثر ایسے نہیں ہوتا، اکثر دوسروں کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق اعتماد کیا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ جنہوں نے اس ادارے سے استفادہ کیا ہے وہ بتاتے ہیں، یا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کو مناسب بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیمی ادارہ بتائیں، وہ بتا دیتے ہیں یہ بہتر ہے دوسروں سے، تو ہم اعتماد کر لیتے ہیں۔ یا ہم نے سفر کرنا ہے، سفر کس سے کریں، کس وسیلے سے کریں، جب متعدد وسیلے موجود ہوں تو پھر یا ہم خود پہلے تجربہ کرتے ہیں ہر وسیلے کے اوپر سفر کر کے، اور پھر تصدیق کرتے ہیں قابل اعتماد وسیلہ ان میں سے کون سا ہے، یا یہ کہ دوسروں سے پوچھتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی لیتے ہیں
پھر کسی وسیلے پر اعتماد کر کے اسے کام میں لاتے ہیں۔ اسی طرح روزمرہ کے دیگر جتنے بھی امور ہیں وہ دو طرح سے ہم ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، یا کسی کے کہنے پر، کسی کی رہنمائی سے جس کے اوپر ہمارا اعتماد ہو پہلے سے، یا پھر ہم اپنی تحقیق اور اپنی جستجو اور اپنے علم کے ذریعے سے اس کے اوپر اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ ایمان دو طرح کا ہے، ایک ایمان ہے یقین کا نتیجہ ہے کہ انسان پہلے یقین پہ پہنچا ہے، پھر اعتماد انسان کا قائم ہوا ہے اس پر، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی رہنمائی سے ہم نے اعتماد کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے اور اطمینان حاصل کر لیا، اور اس کو امن کا وسیلہ بنا لیا ہے اس شے کو ہم نے، اور اس کے ذریعے ہم امن حاصل کر رہے ہیں۔ آخرت کے بارے میں چونکہ خبر سے اتنی تسلی نہیں ہوتی، کسی کے کہنے پر آپ آخرت کو مان لیں، بے شک وہ قول واحی ہی کیوں نہ ہو، آخرت ان دشوار موضوعات میں سے ہے جس کا تصور بھی اور تصدیق بھی انسان کے لیے دشوار ہے، جبکہ باقی موضوعات جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسانوں کا اور کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، یہ موضوع تصوراً بھی آسان ہے اور تصدیقاً بھی آسان ہے کہ اس جہان کا کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا خالق موجود ہے۔ اور اسی طرح دیگر موضوعات وہ تصور میں بھی آسان ہیں، تصدیق میں بھی آسان ہیں۔ تصور یعنی اس کا معنی سمجھنا، مفہوم سمجھنا، اس کے مفہوم کی وضاحت کہ یہ عنوان یا یہ موضوع مراد اس سے کیا ہے، یہ تصور ہے۔ اور تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واضح مفہوم ہے آیا یہ موجود ہے، موجود نہیں ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے خصائل کیا ہیں، یہ تصدیقات ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی شخص آ کے کہ نئی بات کرے، کوئی نیا عنوان پیش کرے، تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو آپ نے لفظ اصطلاح استعمال کی ہے اور جس حقیقت کو ہمارے سامنے آپ نے پیش کیا ہے، سب سے پہلے اس کو واضح کرو، معنی اس کا کیا ہے۔ معنی سمجھنا تصور ہے یا تصوری معرفت کہلاتا ہے، اور اس کی خصوصیات، اس کا وجود، اس کے صفات اور اس کے فوائد، یہ سارے تصدیقی معرفت ہے، جس میں ہم اس کے معنی کو سمجھنے کے بعد اس کے ہونے کو اور اس کے کیسے ہونے کو سمجھتے ہیں ہم۔ یہ موضوعات آسان ہیں، یعنی ہمیں کوئی دوسرا بھی سمجھات کہہ دے تو ہم سمجھ جاتے ہیں۔ خصوصاً اللہ تبارک و تعالی کی تصدیق، سب سے آسان چیز اللہ تبارک و تعالی کی تصدیق ہے، یعنی اس کے لیے انسان کو کسی جتن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحیح سلیم الفطرت انسان ہو اس کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھنا۔ اور یہ جتنے بھی انسان روئے زمین پر ہیں، جو موجودات، حقائق، مخلوقات کے پیچھے اصل کسی سبب کے قائل ہیں کہ یہ چیز فلاں وجہ سے پیدا ہوئی ہے، تو وہ سمجھے اس کے ذہن میں اللہ کا تصور ہے، سمجھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہے، کسی خالق مالک کے بغیر یہ سب کچھ وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کی تطبیق میں ممکن ہے غلطی کرے، اشتباہ کرے، اور زیادہ تر غلطی یہیں پر ہے۔ ممکن ہے یہ مؤثریت، یہ تاثیر اور یہ خالقیت کسی پتھر کی طرف منسوب کر دے کہ یہ اس پتھر نے یہ سارا کچھ کیا ہے، یا کسی درخت کو مؤثر سمجھ لے کہ یہ درخت ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
ممکن ہے کسی اجرام فلکی میں سے کسی جرم فلکی کو بنیاد قرار دے، یہ سورج کی وجہ سے، چاند کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یا ممکن ہے وہ فرضی کردار، فرضی چیزیں ایسی فرض کر لے، جیسے دیوتا ہے، دیوتا فرض کر لے، فرض خود اپنے ذہن سے گھڑ لے کہ یہ ان نامرئی چیزوں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ ممکن ہے کسی مورتی بت کوئی کی طرف نسبت دے دے، یہ تطبیق کی اشتباہ ہے، غلطی ہے، ورنہ اصل تصدیق خالقیت کی، ربوبیت کی وہ کر رہا ہے، اور بڑی آسانی سے اس نے کی ہے، اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو ہم یہ کہیں کہ یہ کام جتنے ہو رہے ہیں ان کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو وہ ہمارے ذہن پہ شک کرے گا کہ یہ دیوانہ ہے، یہ آدمی پاگل ہے، اتنی چیزوں کو، مثلاً آپ اسے گاڑی دکھائیں، آپ کہیں یہ کسی نے بنائی نہیں ہے، خود ہی وجود میں آ گئی ہے، تو وہ کہے گا پاگل ہے یہ آدمی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک فطری امر ہے۔ لیکن آخرت کے بارے میں ایسے نہیں ہے۔ آخرت دشوار موضوع ہے، اور ان صعب موضوعات میں سے تصوراً بھی مشکل ہے اور تصدیق کے طور پر بھی مشکل ہے۔ اس لیے اس پر ایمان سے پہلے یقین کا ذکر ہے، بعد میں اسی پر ایمان کا بھی کہا جائے گا کہ انسان اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یا یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ ایمان یقین سے پیدا ہوگا، فقط سماعت سے یا کسی کی رہنمائی سے وہ اعتماد نہیں ہوگا، یہ یقین سے ہونا چاہیے، یہ اعتماد آخرت کے بارے میں۔ کیونکہ ایک تو انسان کے پاس اس مرحلہ زندگی میں ظاہری حس ایسی نہیں ہے جس سے آخرت کو مشاہدہ کر سکے، جیسا اس زندگی کو مشاہدہ کر رہا ہے، تجربہ کر رہا ہے۔ یہ چیز آخرت کے بارے میں، یعنی بعد والے مرحلے کے بارے میں میسر نہیں ہے۔ حواس میں سے کوئی حس مدد نہیں دیتی آخرت کو سمجھنے میں، خود یہ ایک بڑی دشواری یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ علم کے حصول میں، معرفت کے حصول میں، اعتماد و اطمینان کے حصول میں انسان کے پاس سب سے زیادہ قابل بھروسہ ذریعہ معرفت کا حواس ہے، مشاہدہ ہے، سماعت ہے، لمس ہے، چھونا ہے، کسی چیز کو سونگھنا ہے، چکھنا ہے۔ انہی کے ذریعے ہم مختلف حقائق کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں یہ حواس ہماری مدد نہیں کرتے۔ مثلاً ہم آنکھ سے کہیں زندگی کا بعد والا مرحلہ، موت کے بعد والا، آخرت، اس زندگی کا جو نتیجہ ہوگا یا اس مرحلے کا نتیجہ جو دوسرا مرحلہ سامنے آئے گا، وہ دیکھ سکتے ہیں، آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو، اور کان اس کے کوئی چیز سن نہیں سکتے۔ اسی طرح باقی حواس بھی ان حواس کی دسترس سے باہر ہے۔ وہ غیب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ایمان بالغیب کا بھی ایک مصداق ہے وہ۔ اور دوسرا یہ کہ تصدیقاً وہ کیسے ہے وہ زندگی، ایک تو آخرت کا مفہوم ہے جیسا کہ الجھا ہوا ہے۔ آپ کوئی سے بھی دو بندے ان سے پوچھیں کہ آخرت، قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں کوئی وضاحت کرے تو مختلف وضاحت ہوگی، تصور علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ عام تصور عامیانہ یہ ہے کہ آخرت اس زندگی کے بعد انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور اٹھا کر پھر جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہے اس کے بدلے میں انہیں یا نعمتیں ملیں گی یا انہیں سزائیں ملیں گی۔ سزائیں بھی متبادل سزائیں ہوں گی، بدلے میں ہوں گی، اور صلہ بھی، انعامات بھی بدلے میں کوئی چیزیں ان کو دیے جائیں گی، جیسا دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں غلط کاموں کے بدلے میں کوئی سزا دی جاتی ہے، اور صحیح کاموں کے بدلے میں کوئی معاوضہ انسان وصول کرتا ہے۔ اس تصور نے ذہنی طور پر انسان کو عاجز بنا دیا ہے آخرت کو سمجھنے میں، اور آخرت کو بھی اسی پر قیاس کر دیا ہے اس نے، جس کی قرآن نے نفی کی ہے
کہ جس طرح یہاں ہوتا ہے ایسا وہاں نہیں ہوگا۔ خود مفہوم لفظ آخرت کافی ہے، اگر دقت کرے انسان، تحلیل کرے آخرت کی، تو اسی کے اندر معنی بھی موجود ہے اس کا۔ آخرت یعنی وہ نتیجہ یا بعد والا مرحلہ، اس کا دوسرا مرحلہ، اس کے بعد والا مرحلہ۔ جیسے بیج اور بیج کی آخرت، بیج کی آخرت وہ فصل ہے جو اگا یہ پھل ہے جو اگنے کے بعد اس کے اوپر لگا ہے، انجام کار، فرجام کار، جو آخری مرحلہ ہونا، اور اس کے بعد مزید کوئی اس نے آگے مرحلہ طے نہیں کرنا، وہ آخری مرحلہ جس کے بعد کوئی اور آگے مرحلہ نہیں ہے، اس کو آخر کہتے ہیں۔ تصدیقاً بھی مشکل ہے کہ اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، باوجود اس کے کہ وحی میں رہنمائی بے قدر کافی اس کی گئی ہے، اور تعلیمات دینی میں، مذہبی تعلیمات میں اس کی رہنمائی ہے، لیکن پھر بھی تصدیقاً بھی، تصوراً بھی انسان مشکل میں ہے۔ اس لیے یہاں پر یقین طلب کیا گیا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، کہ یہ معمہ یقین سے حل ہونا ہے۔ ایمان چاہیے ہوگا، لیکن یقین کا نتیجہ ایمان آخرت کے اوپر آپ کے لیے آخرت کو قابل فہم بنا دے گا۔ یقین علم ہی کو کہتے ہیں۔ اہل لغت کے ہاں یہ بعض نے کی ہے تحقیق کہ یقین آیا عربی لفظ ہے یا عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، غیر عربی کسی زبان سے عربی میں وارد ہوا ہے۔ وہ ایک چیز مسلم ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ ابھی تو قرآن کے بعد لغت شناسی میں یہ بہت اہم ہے یہ باب، خصوصاً عربی لغت میں، کہ قرآن سے پہلے کی عربی اور قرآن کے نزول کے بعد کی عربی، یہ دو مرحلے ہیں عربی لغت کی پہچان کے۔ قرآن سے پہلے عربی میں رائج الفاظ، اور وہ عربی کے الفاظ جو قرآن کی وجہ سے جن کا رواج زیادہ ہوا ہے، جیسے تقویٰ ہے، یہ قرآن نے اس مفہوم کو اس معنی میں رائج کیا ہے، ورنہ عربوں میں اس معنی میں تقویٰ رائج نہیں تھا۔ ان کے ہاں رائج تھا، وہ گھوڑے کی زین کو وقایا کہتے تھے، وہ جنگجو کی ڈھال کو وقایا کہتے تھے، وہ راستہ چلتے ہوئے شخص کی حفاظتی انتظام کو وقایا کہتے تھے، تاکہ مثلاً اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے یا لباس بچانے کے لیے جو اہتمام کرتا تھا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے۔ لیکن قرآن نے جس معنی میں تقویٰ استعمال کیا ہے، اس معنی میں قرآن سے پہلے عربی میں یہ معنی اور یہ اصطلاح رائج نہیں تھی۔ اسی طرح یقین بھی ہے۔ یقین ان الفاظ میں سے کہ آج موجودہ عربی میں یا قرآن کے بعد لغت عرب میں کثرت سے ہمیں لفظ یقین کا استعمال ملتا ہے، لیکن قرآن سے پہلے ایسے نہیں ہے۔ عام طور پر عرب اس کو زیادہ اس لفظ کو بروئے کار نہیں لاتے تھے، یقین کے بجائے علم کا لفظ استعمال کرتے تھے، یا اس کے دیگر مترادفات ہیں عربی زبان میں۔ مترادفات سے مراد یعنی اس کے قریب قریب معانی کو ادا کرنے والے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ یقین سے استفادہ کم کرتے تھے، یہ یقین کی اصطلاح کم استعمال کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عربی لغت میں تصریف ہے الفاظ کی، ایک لفظ اس سے آگے مزید الفاظ بنتے ہیں قاعدے کے مطابق جو آپ صرف کے اندر پڑھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں جو لفظ تصریف ہوتا ہے اور اس کے تصریف میں سہولت ہو وہ زیادہ استعمال میں ہے، جس لفظ کی تصریف میں صعوبت ہو اس کو وہ کم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح تلفظ میں، ادائیگی میں جو لفظ ان کے لیے سہل ہو، آسان ہو، وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے حرف یا لفظ،
اور جس حرف کے تلفظ میں ان کی مشکل پیش آئے وہ کم استعمال کرتے ہیں۔ یقین میں ایک مشکل عربی زبان میں ہے، اور وہ ہے کہ یقین ان نادر الفاظ میں سے ہے جو یا سے شروع ہوتا ہے۔ کم الفاظ ہیں عربی میں جو یا سے شروع ہوتے ہیں۔ اشتقاق کے نتیجے میں، تصریف کے نتیجے میں بہت سارے الفاظ کے اول میں یا آ جاتی ہے، جیسے مصدر سے اگر ہم مضارع بنائیں تو وہاں پر مضارع بنانے کا بعض صیغوں کے لیے طریقہ یہی ہے کہ اس کے آغاز میں آپ یا لگا دیں گے۔ وہ یا کلمات کا جز نہیں ہے، وہ جز کلمہ وہ یا نہیں سمجھی جاتی۔ جز کلمہ وہ چیز اصلی حروف ہوتے ہیں۔ اگر 3 حرفی لفظ ہے تو وہ اصلی 3 حرف ہی، جیسے کتابت ہے تو آپ اس سے مضارع بناتے ہیں صیغہ، تو اس سے یکتبو بناتے ہیں۔ یہ یا اس کی اپنی نہیں ہے، یہ یا کتابت پر دلالت نہیں کرتی، یہ یا بتاتی ہے زمان پر دلالت کرتی ہے، یا فاعل کے فعل کے، کتابت کے فعل کی کوئی خصوصیت بیان کر رہی ہے۔ اس لیے ایک اضافہ کیا جاتا ہے صرف کے قانون کے مطابق، عربی قانون کے مطابق۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے آغاز میں یا استعمال ہوتی ہے، یضرب ہے، یکتب ہے، یا یو کے نون ہے، یہ سارے الفاظ ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں یا ان کے اپنا جز کلمہ ہے، جز لفظ ہے۔ یقین ان الفاظ میں سے ہے، ان نادر الفاظ میں سے جو شروع ہی یا سے ہوتا ہے۔ باقی کم الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر جو یا سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ایک تو فعل کم ہیں، زیادہ اسماء ہیں جو یا سے شروع ہوتے ہیں، جیسے یعقوب ہے، جیسے یعوق ہے، جیسے یاسوب ہے، جیسے یقتین ہے۔ خوب یہ اسماء ہیں سارے، ان کی تصریف نہیں ہے۔ جو اسماء ہیں وہ آسان ہیں، ان کو عرب قبول کر لیتے ہیں، لیکن جن کی تصریف ہونی ہے، جن سے آگے مزید الفاظ بننے ہیں، وہ یا سے شروع ہوں، مشکل اس کی مضارع میں جا کر پیش آتی ہے۔ جیسے ہم یقین کو، اگر یہ یقین یقینا یہ ماضی ہے، اس کو مضارع بنائیں تو یا کے اوپر یا چڑھانی پڑتی ہے۔ 2 یا ایک ساتھ جمع ہو جائیں یہ ناپسند ہے عرب کو، اس کو اتنی اچھی کیفیت ترکیب نہیں کہتے۔ 2 یا اکٹھی ہو جائیں، کوئی بھی 2 حرف اکٹھے ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 2 رے اکٹھے ہو جائیں، 2 بے اکٹھے ہو جائیں، 2 دال اکٹھے ہو جائیں۔ کثرت سے ایسے الفاظ ہیں جن میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے بارارا، مدادا، 2 دال ایک لفظ میں۔ چونکہ اس کی ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، یا 2 جگہ بیچ میں آ جائے، آخر میں آ جائے، اول میں آ جائے، 2 یا تلفظ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے عربی لغت میں یہ ترکیب بہت کم ہے جو یا سے شروع ہوتے ہیں۔ ان نادر الفاظ میں سے ایک یہی لفظ ہے یقین، یقین۔ لہٰذا وہ رائے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، غیر عربی سے آیا ہے، ممکن ہے یہ قابل قبول ہو، البتہ یہ بات لغوی ہے۔ ہم اس کو عربی لفظ ہی ابھی سمجھتے ہیں کیونکہ لغت عرب میں ہے اور تصریف بھی ہوتی ہے اس کی مشتقات ہیں، اس کے بہت سارے اور الفاظ بھی بنے ہوئے ہیں، تو عربی لفظ ہے یہ۔ معنی اس کا لغوی معنی جو عرب زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں بھی وہی مراد لیا گیا ہے، وہ ہے انسان کو ایسا علم، باور، کسی شے کی معرفت، پہچان جس میں شک نہ ہو، شک کے بغیر علم، اس کو عرب یقین کہتے ہیں، لیکن اس خصوصیت کے ساتھ کہ یہ علم جس میں شک نہیں ہے، یہ زائل نہ ہو سکتا ہو، زوال نہ ہو، اس کے اندر برطرف نہ ہو سکتا ہو انسان کے نفس سے، ثابت ہو، اس کو ثبات حاصل ہو نفس انسان میں۔ چونکہ
بعض اوقات ہم اپنے نفس میں غور کریں، کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں جب بتایا جاتا ہے تو ہم احساس کرتے ہیں کہ کسی کے بتانے سے یا دیکھنے سے یہ علم آ گیا ہے ہمارے اندر، لیکن ایک گوشہ دل میں پھر بھی تردید ہوتی ہے کہ ممکن ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت آ جائے، اس کے خلاف کوئی قرینہ آ جائے، اس کے خلاف کوئی دلیل آ جائے۔ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی اور ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یقین اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ مطمئن ہو جاتا ہے انسان کہ جو علم مجھے حاصل ہو گیا ہے اس کے برخلاف کوئی اور احتمال نہیں پایا جاتا، کوئی اور شک موجود نہیں ہے تاکہ آ کر اس کو، میرے اس علم کو یا اس یقین کو زائل کر دے۔ علم ہے، اور علم کو اس وجہ سے یقین کہتے ہیں چونکہ شک اس کے اندر نہ ہو، شک نہ ہونا یہ یقین کہلاتا ہے۔ اور دوم یہ کہ شک نہ ہونا اور علم ہونا اس ثابت بھی ہو، اس کو ثبات حاصل ہو، زوال نہ ہو اس کے اندر، معرض زوال میں نہ ہو، زائل نہ ہو سکتا ہو، یہ بھی اس کے خصوصیات میں سے ہے۔ بعض اہل لغت جیسے جناب راغب اصفہانی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لغات قرآن میں بہت محقق انسان ہے راغب، باقی بھی اپنا اپنا درجہ رکھتے ہیں، سب قابل اعتماد و قابل قدر ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے توفیق راغب کو عطا کی ہے، راغب اصفہانی کو، وہ کم کے نصیب میں آئی ہے۔ زیادہ بات کو طولانی نہیں کرتے، مختصر ترین الفاظ کے ساتھ مفردات قرآن کے حقیقی معانی پیش کرتے ہیں۔ فقہ اللغہ کی بنیاد راغب کی مستند کتاب ہے، درسی کتاب ہے، پڑھائی جاتی ہے اور پڑھتے ہیں وہ لوگ جو لغت میں رسائی رکھتے ہیں، ان کے لیے درسی کتاب ہے یہ۔ آسان بھی نہیں ہے، اردو ترجمہ اس کا ہے، لیکن وہ بھی کوئی مدد زیادہ نہیں کرتا انسان کی جب تک اس کو کسی استاد کے پاس، کسی ذو علم و ذو فن استاد کے پاس نہ پڑھے انسان۔ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یقین میں 3 خصوصیات ہیں، ایک عدم شک، دوسرا عدم زوال، کہ اس کے اندر ثبات بھی ہو، زوال بھی نہ ہو، تردید بھی نہ ہو۔ ایک تیسری خصوصیت انہوں نے ذکر کی ہے کہ باعث سکون نفس اور باعث اطمینان نفس بھی ہو۔ البتہ بعض دیگر اہل لغت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو جب نفس میں پیدا ہوتا ہے تو ساتھ ہی نفس کے اندر ایک حالت اطمینان بھی حاصل ہو جاتی ہے، ایک حالت سکون، اضطراب، جاننے کے بارے میں تشویش ختم ہو جاتی ہے، انسان کو ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یا بعض اہل لغت کے مطابق ایک ٹھنڈک انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس اضطراب سے نفس کے اندر انسان ایک تڑپ پیدا محسوس کرتا ہے، یقین سے اس کو سکون مل جاتا ہے، اس تڑپ کو، اس گرمی کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ ہے اس کے انسان اگر اپنے نفس میں رجوع کرے تو جن جن چیزوں پر ہمیں یقین ہے وہ یقین ایسا ہی ہے، سکون و اطمینان نفس کو عطا کرتا ہے۔ یہاں باس البتہ یقین کے بارے میں زیادہ مشکل کا بھی شکار ہوئی ہے، وہ یہ کہ یقین بہت سارے علوم کا بھی موضوع ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں یقین موضوع ہے اور بہت بنیادی اور اساسی ہے، جس طرح قرآن نے یقین کو ذکر کیا ہے، ہدایت کا ایک بڑا اہم رکن قرار دیا ہے، ہدایت کا ستون قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی عمارت قائم ہوتی ہے، دین کی، ایمان کی، معرفت کی، اور پورا مکتب ایک اوپر یقین کے اوپر قائم ہوتا ہے
اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ دیگر علوم میں بھی یقین محل لباس ہے، خصوصاً 3 علم ایسے ہیں جو زیادہ یقین سے بات کرتے ہیں۔ ایک منطق، علم منطق، دوسرا علم فلسفہ، اور تیسرا علم عرفان۔ ان تینوں کے اندر یقین بنیادی موضوعات میں سے ہے، اساسی ہے۔ منطق میں چونکہ انسان کو تفکر کا طریقہ، استدلال کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اہل منطق کہتے ہیں کہ چونکہ منطق انسان کو دلیل دینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، آپ دلیل بناتے کیسے ہیں اور دلیل پیش کیسے کرتے ہیں اور دلیل کو رد کیسے کرتے ہیں، ہر چیز دلیل کے متعلق علم منطق ہمیں سمجھاتا ہے۔ خوب علم منطق نے بتایا ہے کہ دلیلوں میں سے سب سے بہترین دلیل برہان ہے، اور برہان میں سب سے بہترین مواد وہ قضایہ یقینیہ ہیں، کیونکہ برہان ہوتی ہی وہ ہے جو قضایہ یقینیہ پر مشتمل ہو۔ پھر قضایہ یقینیہ کی انہوں نے 6 قسمیں ذکر کی ہیں، سمجھائی ہیں کہ یہ قضایا اصطلاح میں یقینیات کہلاتے ہیں، جیسے متواترات ہیں، محسوسات ہیں، مشہورات ہیں، حدثیات ہیں، یہ یقینیات ہیں، یہ قضایا۔ ایک بڑی مفصل بحث منطق میں، خصوصاً صناعات کی بحث میں، یعنی منطق کا وہ حصہ جس میں ہمیں دلیل سمجھائی جاتی ہے، 5 طریقے ہمیں بتائے جاتے ہیں دلیل قائم کرنے کے۔ ان میں ایک لوگوں کے سامنے کوئی مطلب پیش کرنے کے لیے صنعت شعر ہے، ایک خطابہ ہے، ایک جدل ہے، اور ایک برہان ہے۔ خوب یہ وہ منطق ہمیں ایک استقرا ہے، یہ چیزیں منطق ہمیں سکھاتا ہے کہ علم منطق کہ آپ ان چیزوں کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے دوسروں کے سامنے کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں آپ، اور پھر اچھے طریقے سے خوبصورتی سے منطق اپنے طالب علم کو متبحر کر دیتا ہے، خصوصاً اگر خود طالب علم کے اندر بھی یہ خصلت موجود ہو۔ بس برہان کی بحث میں یقین کی بحث کثرت سے آتی ہے اور مفصل آتی ہے، وہاں پر وہ معنی بھی کرتے ہیں یقین کس کو کہتے ہیں، اور یقین کی اقسام، یقینیات، قضایہ یقینیہ۔ اور چونکہ ہم قرآن سے پہلے منطق پڑھتے ہیں، لہٰذا پہلی دفعہ یقین سے ہم منطق میں آشنا ہوتے ہیں، اور منطق اپنی خاص اصطلاح رکھتا ہے یقین کے بارے میں، اس کی اپنی معنی ہے، اپنی اصطلاح ہے، قرآنی اصطلاح نہیں لیتا، وہ خاص اپنی اصطلاح لیتا ہے۔ اور دوسرا علم فلسفہ ہے، علم فلسفہ میں یقین وہی معنی رکھتا ہے جو منطق کے اندر ہے، لیکن علم عرفان میں یقین منازل میں سے ہے، منازل سالکین میں سے، وہ منازل سائرین میں سے ہے، کہ یقین ایک منزل ہے جس پر شخص عارف جو معرفت اپنے رب کی یا نظام ہستی کی حاصل کرتا ہے، اور وہ معرفت بھی زیادہ حضوری و شہودی ہوتی ہے، اس منزل اور راہ میں بھی ایک منزل اس کی یا ایک مقام یقین کا آتا ہے۔ یہ 3 علم پہلے ہی منطق یقین کے بارے میں ہمارا ذہن بنا دیتے ہیں۔ اور چوتھا علم ہے لغت۔ ہم ان سب کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں، لہٰذا جب قرآن میں یقین کا لفظ سنتے ہیں ہم یا برہان کا لفظ سنتے ہیں، علوم کی اصطلاح فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہی قرآن کی بات میں یقین میں بعض نے یہ ذکر کیا کہ یقین کہتے ہیں اس علم کو جو مطابق با واقع ہو، غیر قابل زوال ہو۔ یہ اصطلاح مطابقت با واقع یہ علم منطق کی اصطلاح ہے، یقین بمعنی اخص، یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں یقین لغوی معنی مراد ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ یعنی ایسا علم جس میں شک نہ ہو، تردید نہ ہو، جو زوال پذیر نہ ہو، اور جس کے ذریعے سے انسان کو سکون و اطمینان نفس کے اندر پیدا ہوتا ہو، ایسی معرفت کو، ایسے علم کو، آگاہی کو یقین کہا جاتا ہے۔
یہ آگاہی حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی انسان کو شک بالکل نفس سے اٹھ کے باہر چلا جائے اور ایسا علم آئے کہ زائل بھی نہ ہو، اور ایسا علم آئے کہ اپنے انسان کے نفس کو ٹھنڈک بھی پہنچا دے، سکون بھی پہنچا دے۔ ظاہر ہے پھر اس حالت کے حصول کے لیے، اس کیفیت کے حصول کے لیے جو چیز ذریعہ ہوگی، یعنی جہاں سے یہ یقین حاصل ہوگا، وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ یہ یقین متقی کہاں سے حاصل کرے۔ آخرت پر اس کا یقین ہونا چاہیے، اس طرح کا یقین کہ شک نہ ہو، اس طرح کا یقین کہ یہ یقین زائل نہ ہو، اور اس طرح کا یقین کہ انسان کے نفس میں اطمینان و سکون بھی آ جائے۔ جیسے ابھی ہم آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر یقین حاصل کرتے ہیں، آخرت کو دیکھیں گے نہیں ہم، یقین ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا یہاں مشاہدات کا یقین ہے، وہ مشہودات کا۔ آخرت کو ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن آپ کو ایسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ خوب یہ یقین انسان کے لیے کہاں سے حاصل ہوگا؟ آیا یہ یقین اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں القاء کیا جائے گا، غیبی طور پر آئے گا، یا کوئی اس کا کسبی تعلیمی طریقہ ہے آخرت کے بارے میں یقین حاصل کرنے کا متقین کے لیے؟ خوب ظاہر ہے کہ وہ الہامی اور غیبی یقین تو نہیں فرد فرد کے ذہن میں آنا، انبیاء کرام کے ذہن میں آ سکتا ہے، اولیاء کے ذہن میں آ سکتا ہے اللہ کی طرف سے بغیر ان ظاہری اسباب کے، لیکن معمولی ہمارے جیسے لوگوں کو یہ یقین تعلیمیات سے ہی حاصل ہوگا، یعنی دلیلوں سے حاصل ہوگا، تعلیم سے حاصل ہوگا، تفکر سے حاصل ہوگا، تدبر سے حاصل ہوگا، جو معمول کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ بس متقی کا ایک اہم کام یا تقویٰ کے مقام پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور وہ یقین بھی مستند یقین ہو، بغیر شک و تردید کے ہو، سنی سنائی عمارت نہ ہو، ایسے گمان نہ ہو ذہن کے اندر، چونکہ گمان کو یقین نہیں کہتے، اندازہ، تخمینہ، اس کو یقین نہیں کہتے۔ تخمینے اور اندازے یقینیات سے علیحدہ، یقین ان کو شامل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یقین کے بارے میں زیادہ وضاحت کی ہے ہماری، کہ آپ نے ان خصوصاً یقین کو زیادہ تر آخرت ہی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ دو چیزیں زیادہ متعلق یقین ہیں، ایک آیات اللہ تعالیٰ کی، یہ لقوم یوقنون ہے یا للموقنین، اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اہل یقین کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے اور یقین حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے خاص اہتمام کیا ہوا ہے یقینیات کا، کہ ان طریقوں سے آپ یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آخرت کے بارے میں یقین کا زیادہ ذکر ہے، اور سب سے زیادہ جامع ذکر سورہ تکاثر میں ہے، کہ جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی آخرت ہی کے بارے میں فرمایا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ علم یقین اگر آپ کو ہو، پھر آپ اس کو عین الیقین تک پہنچائیں تو آپ لترون الجحیم، پھر اس دنیا میں آپ جحیم دیکھو گے، نہ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد تو سب دیکھ لیں گے، یقین جن کو نہیں ہے ان کو بھی آ جائے گا، دیکھ لیں گے۔ یقین وہ معرفت ہے کہ متقی اور مومن کو اس دنیا میں، اس جاری زندگی میں آخرت آنکھوں سے دکھا دیتا ہے یقین۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، آپ اس کو عین الیقین بھی دیکھ لو گے۔ جحیم دیکھنا یہ علامت ہے کہ یقین آ گیا ہے آپ کو، یعنی جحیم آخرت میں سے ہے، جہنم آخرت میں سے ہے۔ اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، زید بن حارثہ کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور انہیں ایک صبح رسول اللہ نے دیکھا کہ رنگت اڑی ہوئی ہے اور بہت لرزان ہے وجود ان کا،
تو رسول اللہ نے اس جوان سے پوچھا کیف اصبحت، کیسے صبح کی ہے تو نے، رات کیسے گزاری ہے، صبح کیسے ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا علی یقین، یقین پر میری بیداری ہوئی ہے، حالت یقین پر ہوں۔ پھر حضور نے پوچھا کہ یقین کی علامت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، حقیقت و علامت کیا ہے تیرے یقین کی؟ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا اور اس میں یہ کہا کہ میں ابھی اہل جہیم کی چیخ و پکار ابھی سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جہیم دیکھ رہا ہوں میں۔ اب یہ حدیث بھی مؤید ہے سورہ تکاثر کی کہ اگر انسان یقین حاصل کر لے آخرت، اب یہاں آخرت کا وہ حصہ یا وہ انجام جو جہیم ہے، جہیمی انجام کی بات ہوئی ہے کہ وہ دیکھ لو گے، تو ظاہر نعیم بھی ایسا ہی ہے، نعیم بھی انسان دیکھ لیتا ہے یہاں اگر یقین کی حالت پر ہو۔ بس مطلوب یہ ہے کہ انسان اسی جاری زندگی کے مرحلے میں اخروی زندگی کے مرحلے کے بارے میں یقین پیدا کرے۔ اس یقین کے اسباب اللہ تعالیٰ نے متعارف کروائے ہیں، قرآن مجید نے وہ آیات، وہ نشانیاں، وہ حقائق ساری بتائی ہیں کہ یہاں سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو آخرت کا یقین ہو جائے گا، جنہیں ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ آیات تکذیب کرنا، آیات جھٹلانا، یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، اللہ کی نشانیاں جھٹلانا۔ دیکھتے ہیں، روندتے ہیں، ان کو لتاڑتے ہیں، پائمال کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، پشت کرتے ہیں ان کی طرف۔ یہ وہ عمل ہے جو روزمرہ کرتے ہیں، اور دعویٰ کی ہے کہ ہم متقی ہیں، یعنی ہم یہ متقی جو آج کے متقی ہیں، ان کا سب سے بڑا کام آیات خدا کو جھٹلانا اور نظر انداز کرنا اور پس پشت ڈالنا ہے، دعویٰ تقویٰ کا کرتے ہیں۔ یہ الٹ ہے قرآن کے۔ قرآن تقویٰ کی علامت یقین بر آخرت ذکر کرتا ہے، اور آخرت کا یقین اس دنیا میں چاہیے، یہاں چاہیے۔ مرنے کے بعد سب کو یقین ہو جائے گا۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب وہاں پر جائیں گے تو سب کہیں گے اب ہمیں یقین آ گیا، وہاں نہیں تھا اب ہم نے یقین کر لیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یقین کے حصول کا سورہ ہجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرمائے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بندگی، عبادت یقین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ البتہ عبادت وہ معنی جو کیا ہے بندگی کا، اطاعت کا، عبدیت کا، اس معنی کے مطابق، نہ رسوماتی عبادت۔ رسوماتی عبادتیں جتنی کریں اس سے نہیں یقین حاصل ہوتا۔ وہ حقیقی قرآنی عبادت جب انسان کرتا ہے، اظہار عبدیت، پہلے حصول عبدیت، پہلے مقام عبدیت پر فائز ہونا، پھر اس عبدیت کا اظہار، اور اس سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ از جملہ یقین آخرت کا اہم یقین ہے۔ یقین کے دیگر بھی متعلقات ہیں، وہ بعد میں بیان ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔